أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دائی دین بنا دے، آمین ثم آمین۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا۔ پچھلے لیسن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا، اور ان کے آنے کا مقصد پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنائی تھی اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ وہ قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اہل ایمان کو تو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، جبکہ مجرمین کو عذاب دیا جائے گا، کیونکہ وہ عذاب کے آنے میں شک کیا کرتے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 64 اور 65۔ وَآتَيْنَاكَ، اور ہم آئے ہیں آپ کے پاس، بالحق کی حق لے کر، وَإِنَّكَ لَصَادِقٌ، اور بے شک ہم یقیناً سچے ہیں۔ اگلی آیا ہے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، تو لے چل اپنے گھر والوں کو، بِقِطٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی حصے میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور خود چل ان کے پیچھے پیچھے، وَلَا يَلْتَفِتْ، اور نہ مڑ کر دیکھے، مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی ایک، وَامْضُوا، اور چلے جاؤ، حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جہاں تم حکم دیے جاتے ہو۔ اب اس آیت میں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ جو پیغام وہ لے کر آئے ہیں وہ کوئی عام بات نہیں بلکہ حق ہے۔ اور حق کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ دیکھیں، حق اللہ تعالیٰ کا قطعی اور فیصلہ کن حکم ہوتا ہے نا۔ اب اس میں کوئی شک، مبالغہ یا تبدیلی نہیں ہوتی۔ گویا فرشتے اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، کہہ کر وہ اپنی بات کو مزید زور دے رہے ہیں تاکہ حضرت لوط علیہ السلام کو کوئی تردد نہ رہے۔ آیت نمبر 65 میں فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کو واضح ہدایات دے رہے ہیں کہ اب عذاب کا وقت آیا چاہتا ہے، تاخیر کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی۔ اس لیے وہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ رات کے کسی حصے میں خاموشی کے ساتھ اہل خانہ، مطلب اہل ایمان کو لے کر شہر سے نکل جائیں۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ میں ایک خاص حکمت ہے، یعنی آپ خود پیچھے رہ کر نگرانی کریں تاکہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے۔ دیکھیں، نبی پاک کو حکم ہے کوئی کمزور نہ پڑ جائے۔ دیکھیں، یہاں ایک قائدانہ ذمہ داری کی طرف اشارہ ہے کہ نبی اپنے ساتھیوں کی حفاظت کو یقینی بناتے ہیں۔ آگے حکم دیا جا رہا ہے کہ تم میں سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اچھا، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم ہے کہ جسمانی طور پر پیچھے دیکھنا نہیں ہے۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اس بستی اور اس کی برائیوں سے مکمل قطع تعلق اختیار کرنا ہے۔ پیچھے دیکھنا شاید دل کے لگاؤ کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بے رغبتی اور مکمل علیحدگی چاہتے ہیں۔ آیت کے آخر میں چلے جانے کا حکم ہے، گویا کہ اب تمہاری رہنمائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگی۔ جدھر جانے کا حکم دیا جائے بس تم ادھر بڑھتے چلے جاؤ، یعنی اب تم اللہ تعالیٰ کی براہ راست نگرانی اور حفاظت میں ہو۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 66 اور 67 پڑھتے ہیں۔ وَقَضَيْنَا، اور ہم نے فیصلہ کہلا بھیجا، الیہ، اس کی طرف، ذَلِکَ الْأَمْرَ، اس بات کا، اَنَّ دَابِرَ ہَؤُلَاءِ، کہ بے شک ان لوگوں کی جڑ، مقطوع، کاٹ دی جانے والی ہے، مصبحین، صبح ہوتے ہی۔ نیکسٹ آیا ہے وجاء اہل المدینہ، اور آئے شہر والے اس حال میں، یستبشرون، کہ وہ بہت خوش ہو رہے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حضرت لوط علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ ان کی قوم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ وقدینا کا جو ورڈ ہے انتہائی امپورٹنٹ ہے، اس کا مطلب ہے اٹل فیصلہ، یعنی کوئی وارننگ نہیں، اس کا کوئی امکان نہیں، بلکہ اب فیصلہ ہونے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب ان لوگوں کی جڑ تک کاٹ دی جائے گی، یعنی ان کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے گا۔ دیکھیں، یہ عذاب صرف سزا تو نہیں تھا، بلکہ گویا ایک ایسی قوم کے خاتمے کا اعلان کیا جا رہا تھا
جو مسلسل انکار، سرکشی اور اہلی بگاڑ میں حد سے گزر چکی تھی۔ اب عذاب کا وقت بتایا جا رہا ہے، یعنی صبح کے وقت۔ اب اس میں اشارہ ہے کہ حساب کا وقت مقرر اور طے شدہ ہے۔ اللہ چاہتے تو پہلے بھی آ سکتا تھا۔ اللہ کے فیصلے اچانک نہیں ہوتے بلکہ ایک مقررہ وقت پر نافذ ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آ گئے، کہاں آ گئے، کیوں آ گئے، کون سے لوگ آ گئے؟ دیکھیں، افسوسناک صورتحال بیان کی جا رہی ہے کہ جب فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو شہر کے لوگوں کو خبر ہو گئی تھی۔ اس میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا بھی بڑا کردار ہے کہ وہ یہ خبریں اپنی قوم کو دیا کرتی تھی۔ اب جب قوم کو ان نوجوانوں کا علم ہوا تو وہ خوشی خوشی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر آ گئے۔ وہ کیوں آئے؟ وہ نوجوانوں سے اپنی جنسی ہوس اور شہوت پوری کرنا چاہتے تھے۔ یستب یستبشرون کا لفظ عام طور پر خوشخبری پر یعنی کہ خوش ہونے کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں اس کا استعمال تنزیہ طور پر کیا گیا ہے، یعنی وہ لوگ ایک ایسی چیز پر خوش ہو رہے تھے جو دراصل ان کی تباہی کا سبب بننے والی تھی۔ دیکھیں، یہ بات اس قوم کی اخلاقی پستی کی انتہا کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ برائی کو برائی سمجھتے ہی نہ تھے بلکہ اس پہ خوش ہوتے تھے۔ ان کی فطرت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ وہ مہمانوں کے آنے کو بھی ایک گناہ کے موقع پر دیکھ رہے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کس قدر اخلاقی طور پر جب کوئی قوم گر جاتی ہے تو اسے اس برائی کا احساس تک نہیں رہتا۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 68، 69 اور 70 پڑھتے ہیں۔ کالا کہا لوط نے، انا ہؤلاء ضیفی، بے شک یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، سو تم لوگ مجھے ذلیل نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور نہ رسوا کرو مجھے۔ قالو، انہوں نے کہا، اولم ننہا کا، اور کیا ہم منع نہیں کر چکے تھے تمہیں، انل عالمین، نیل عالمین، سارے جہان کے لوگوں سے۔ لفظ انل عالمین ہے، سوری۔ اس آیت میں حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے نہایت درد اور بے بسی کے ساتھ مخاطب ہیں۔ جب شہر کے لوگ بری نیت کے ساتھ ان کے گھر کی طرف آتے ہیں، آپ علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، یعنی اخلاقی اصول کی طرف توجہ دلائی۔ دیکھیں، ہر معاشرے میں مہمان کی ایک خاص عزت ہے، درجہ ہے، وہ ایک معزز و قابل احترام انسان سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں، ان کی عزت اور حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ دیکھیں وہ کس قدر بے بسی سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے رسوا نہ کرو، یعنی میرے مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی کر کے مجھے شرمندہ نہ کرو۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب انسان اخلاقی لحاظ سے گر جاتا ہے تو اسے مہمان نوازی، حیا اور عزت کا بھی خیال نہیں رہتا۔ آیت نمبر 69 میں حضرت لوط انہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ اپنی قوم کو آخری نصیحت کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے خوف سے احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ آپ ذرا غور کریں تو ایک نبی کس قدر دل میں درد رکھتا ہے کہ اس کی قوم ایمان لے آئے، وہ اسے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، لیکن جب قوم ہی ہدایت کے لیے تیار نہ ہو تو سب نصیحتیں تو بے اثر ہو جاتی ہیں نا۔ آیت نمبر 70 میں یہی لوگ بے شرمی سے نبی کو جواب دیتے ہیں، گستاخانہ لہجے میں بے باک جواب ہے۔ کیا ہم نے تمہیں دنیا والوں یعنی مہمانوں کو اپنے پاس رکھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ جواب دیکھیں، لعنت ہے اس قوم پر۔ غور کریں، لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر ایک طرح کی پابندی لگا رکھی تھی کہ لوگوں کو اپنے ہاں نہیں ٹھہرائیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنی بری خواہشات کے لیے ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ یعنی وہ نبی کو بتا رہے ہیں کہ نکی کے کام سے باز رہیں۔ یہاں نظر آتا ہے جب فساد جو ہے اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو وہ نیکی کے خلاف محاذ باندھ لیتا ہے۔ آپ دیکھیں لوگ کس کس طرح کے تھے، نبی کس طرح منتیں کرتے رہے، لیکن وہ لوگ نہیں بدلے اور آخر عذاب کو دعوت دی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کے امان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔